بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان سنایا اور آپ سچوں کے سچے تھے اور آپ کی سچائی کی زبردست گواہی دی گئی۔ فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ میں ہی رکھا جاتا ہے، پھر اتنی ہی مدت میں علقہ یعنی خون کی پھٹکی بستہ خون بنتا ہے، پھر اتنے ہی عرصے میں مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا، پھر 4 ماہ بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اس کے بارے میں ماں کے پیٹ ہی میں 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے: اس کی روزی کا، اس کی موت کا، اس کا بدبخت یا ایک وقت۔ پس واللہ تم میں سے ایک شخص دوزخ والوں کے سے کام کرتا رہتا ہے، اور جب اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ یا ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ جنت والوں کے سے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص جنت والوں کے سے کام کرتا رہتا ہے، اور جب اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے کام کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عاصم بن ابی ایاس نے اپنی روایت میں یوں کہا کہ جب ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے اور وہ کہتا رہتا ہے کہ اے رب، یہ نطفہ قرار پایا ہے، اے رب، اے علقہ، اب علقہ یعنی جمع ہوا خون بن گیا ہے، اے رب، اب مضغہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی پیدائش پوری کرے تو وہ پوچھتا ہے، اے رب، لڑکا ہے یا لڑکی، نیک ہے یا برا، اس کی روزی کیا ہوگی، اس کی موت کب ہوگی۔ اسی طرح یہ سب باتیں ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دی جاتی ہیں، دنیا میں اسی کے مطابق ظاہر ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے یعنی خود انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جنت کے لوگ جہنمیوں میں سے پہچانے جا چکے ہیں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا کہ پھر عمل کرنے والے کیوں عمل کریں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے یا جس کے لیے اسے سہولت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا عمل کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو فطرت پر نہ پیدا ہوتا ہو، لیکن اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، جیسا کہ تمہارے جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں یا ان میں کوئی کن کٹا پیدا ہوتا ہے، وہ تو تم ہی اس کا کان کاٹ دیتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، پھر یا رسول اللہ، اس بچے کے متعلق کیا خیال ہے جو بچپن ہی میں مر گیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر کیا عمل کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنی کسی دینی بہن کی طلاق کا مطالبہ شوہر سے نہ کرے کہ اس کے گھر کو اپنے ہی لیے خاص کر لینا چاہیے، بلکہ اسے نکاح دوسری عورت کی موجودگی میں بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے مقدر میں ہوگا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے ایک کا بلاوا آیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سعد، ابی بن کعب اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود تھے۔ بلانے والے نے آ کر کہا کہ ان کا بچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نازہ کی حالت میں ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ اللہ ہی کا ہے جو وہ لیتا ہے، اس لیے وہ صبر کریں اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ انصار کا ایک آدمی آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لونڈیوں سے ہم بستری کرتے ہیں اور مال سے محبت کرتے ہیں، آپ کا ازل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم ایسا کرتے ہو، تمہارے لیے کچھ قباحت نہیں اگر تم ایسا نہ کرو، کیونکہ جس جان کی بھی پیدائش اللہ نے لکھ دی ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر منت انسان کو کوئی چیز نہیں دیتی جو میں رب نے اس کی تقدیر میں نہ لکھی ہو، بلکہ وہ تقدیر دیتی ہے جو میں رب نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے، البتہ اس کے ذریعے میں بخیل کا مال نکلوا لیتا ہوں۔ محمد بن عباد بن جعفر مخزومی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا، مشرکین قریش تقدیر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے آئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، جس دن وہ جہنم میں اوندھے منہ گھسیٹے جائیں گے، کہا جائے گا، دوزخ کا عذاب چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز کو طے شدہ مقدار کے مطابق بنایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے، جبکہ
دنوں میں موجود ہے۔ جس چیز سے تمہیں حقیقی نفع پہنچے اس میں حرص کرو اور اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ پڑو، مایوس ہو کر نہ بیٹھ جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کاش میں اس طرح کرتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو یہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ جو چاہتا کرتا ہے، اس لیے کہ حسرت کرتے ہوئے کاش کہنا شیطان کے عمل کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ یحییٰ بن ابی بکیر نے کہا ہمیں ابو خیثمہ نے زہیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن عطا نے حدیث بیان کی، انہیں مکرمہ بن خالد نے حدیث بیان کی، انہیں ابو طفیل رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی۔ کہا میں ابو سریحہ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے کہا میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، نطفہ اصل میں 3 مرحلوں میں 40 راتیں رحم مادر میں رہتا ہے، پھر فرشتہ اس کی صورت بناتا ہے۔ زہیر نے کہا میرا گمان ہے کہ انہوں نے کہا فرشتہ اسے بناتا ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب عورت ہوگی یا مرد، پھر اللہ تعالیٰ اس کے مذکر یا مؤنث ہونے کا فیصلہ بتا دیتا ہے، پھر وہ فرشتہ پھر کہتا ہے اے میرے رب مکمل پورے اوضاع والا ہے یا غیر مکمل، پھر اللہ تعالیٰ مکمل یا غیر مکمل ہونے کے بارے میں اپنا فیصلہ بتا دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی مدت حیات کتنی ہوگی، اس کا اخلاق کیسا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی بدبخت یا خوش بخت ہونے کے بارے میں بھی جو طے ہو چکا بتا دیتا ہے۔ حماد بن زید نے یزید ضبی سے روایت کی، کہا ہمیں مطرف نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے ہدایت بیان کی، کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی اللہ کے رسول کیا یہ معلوم ہے کہ جہنم والوں سے الگ جنت والے کون ہیں؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کہا عرض کی گئی تو پھر عمل کرنے والے کس لیے عمل کریں؟ آپ نے فرمایا ہر ایک کو اسی منزل کی طرف جانے کی سہولت میسر کر دی جاتی ہے جس تک اپنے اعمال کے ذریعے پہنچنے کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا۔